الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مالک کائنات دے فضل و کرم اور مہربانی دے نال اساں دین سنن سناون دی نسبت نال اللہ دے گھر وچ جمع ہیں. جنہاں ساڈے دوستاں نے تواڈے سامنے قرآن و سنت دی روشنی وچ بیانات فرمائے، میں کو انہاں دے علم تے حسن بیان تے تقوی تے ہر لحاظ نال اعتماد ہے. انہاں جو کچھ بیان کیتا ہونا ہے سچ سچ حق حق اللہ دی رضا واسطے. میں دعا گو ہاں اللہ کریم میرے انہاں بھائیاں دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے. میں ترے معنی سمجھاونے ایک لفظ دے تے اے سبق دوستاں کو یاد کراونا ہے، لیکن اس تو پہلے ایک دو جملے اے سن گھنو کہ انسان راضی تاں تھیندا ہے جر ویلے اون دے شکوے ختم کیتے ونجن. مالک کو شکوے ہے کہ میرا نوکر میرے کول تنخواہ گھندا ہے لیکن ڈیوٹی پوری نہیں دیندا. اگر نوکر اپنی ڈیوٹی پوری دیون لگ ونجے تو مالک دا شکوہ ختم. زمیندار شکوا کریں دے بھئی میں کنک پوری دینا حصہ پورا دینا لیکن میرے فصل جو کم کرنا لا بندہ کام ٹھیک نہیں کرے دا. اے شکوے او کو سمجھایا گیا ہے، او محنت کرنا لا بندہ اپنی محنت پوری کرن لگ گیا ہے، مالک دا شکوا ختم تھی گیا ہے، مالک راضی. استاد کو شکوے کہ میں محنت کرے نا مدرسے وچ سکول وچ پڑھائی وچ شاگرد توجہ ہی نہیں کرے دے، میری محنت دا کیڑا فائدہ. تے جے کر استاد کو شکایت آئی کہ طالب علم میرے شاگرد محنت نہیں کرے دے، وہ محنت شروع کر دیون، پڑھائی شروع کر دیون، سبق یاد کرنا شروع کر دیون، امتحان کامیابی حاصل کرنا شروع کر دیون، تا استاد دا شکوہ شکایت ختم. کتنی مثالاں میں دنیا دیاں دیواں، تساں سمجھدار ہو.
العاقل تکفی الاشارہ، سیانے کو اشارہ ہی کافی ہوندا ہے. انسان راضی تاں تھیندا ہے، خلاصہ انسان راضی تاں تھیندا ہے کہ اندے شکوے ختم کرو. یاد رکھے رحمان بھی راضی تاں تھیندا ہے جو بندہ رحمان دے شکوے ختم کرے. اللہ کریم نے قرآن پاک کی 3 شکوے کیتے ن، میں ایک شروع کرن لگا تے اون زمن وچ میں 3 معنی سمجھاونے نے ایک لفظ دے. لکھا ہے اللہ دا پہلا شکوہ، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سورۃ دنا سورۃ الانفطار. یہ میرے سامنے آیت نمبر 6 تے 7 تے 8 کھلی ہوئی ہے. آخری پارہ اللہ کریم دا پہلا شکوہ انسان نال. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک، کیری شے تگو دھوکھا دتے اپنے رب تو، جو رب دا دروازہ چھوڑ کے اللہ دو کنڈ ولا کے دیویں دا پیئیں. کیری شے تگو دھوکھا دتے جو اللہ کریم تیری نہیں سندا، کیری شے تینوں دھوکھا دتا ہے جو اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا. کہیں تینوں دھوکھا دتا ہے جو تو گناہگار ہے، اللہ گناہگاراں دی نہیں سندا ہوندا. کہ دھوکھا دتا ہے؟ دس تا صحیح میں اللہ کریم دا شکوہ ہے. تے جیرے رب دا دروازہ چھوڑی وینے او کون ہے؟ الکریم. 3 معنی الکریم دے سمجھاونے. محبت نال چاکھو کتنے معنی؟ 3. جیرے رب دا دروازہ چھوڑ کے کڈ کر کے ویندا پیئیں، او رب کون ہے؟ الکریم. سارے محبت نال چاکھو 60 نیکیاں ملنیاں. اللہ دا کیرا نا الکریم، کیرا الکریم. ساری دنیا والے عبد الکریم تے اللہ کریم الکریم. الکریم دا کتنے معنی سمجھاونے؟ 3. تے پکوے سن سارے دوستاں کو. جی میں قرآن پڑھنا ثواب ہے، میں قرآن سمجھنا ہی ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے قرآن پاک دی ایک آیت سکھن نال اللہ 100 رکعت نفلیاں تو زیادہ ثواب عطا کرے نے. تے 3 معنی سمجھ آ گئے تو 300 نفلیاں دا ثواب اللہ کریم سا کو ہی گھنٹے ہی دے چھوڑے سی انشاءاللہ. انہیں 300 نفلیاں بندہ پڑھے تو کتنا ٹائم چاہیے؟ پہلا الکریم دا معنی بغیر منگے دیوان والا. دوستاں یاد کیتا ہے؟ محبت نال چاکھو قرآن سکھن سکھاون دی محفل. الکریم دا معنی بغیر، آکھو چا محبت نال، کیوں ڈرے بیٹھے ہو؟ الکریم دا معنی بغیر منگے دیوان والا. 3 معنی وچوں پہلا معنی فرمایا میں اللہ دا شکوہ ہے، میں اللہ دا دروازہ چھوڑن والا بندہ، میں اللہ کونا الکریم بغیر منگے دیوان والا. اور دلیل سنائے
اے میرے سامنے 18واں پارا ایمان دی دلیل لینا بغیر منگے دیوان اللہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. قرآن سامنے پہلے مانے دی دلیل بغیر منگے دیوان اللہ. اے اللہ نے ساکو جسم دیتا ہے بغیر منگے دے اساں تا منگڑ دے قابل بھی کوئی نہ سے. اللہ کریم فرماتا ہے میں کو اللہ عمر دی قسم میں انسان کو مٹی دے خلاصے وچوں بنایا ہے. آدم علیہ السلام مٹی دے خلاصے وچوں بنے ہوئے ہیں. اللہ آگو کی میں سلسلہ چلایا ہے اکھے مٹی وچوں میں اللہ نے پانی دے ذریعے سلسلہ چلایا ہے تے گندے پانی دا قطرہ میں اللہ کریم نے محفوظ جھا دے اتے جا رکھا ہے. ماں دے پیٹ والا اندھیرا رحم والا اندھیرا اندر جھلیا اندھیرا مٹی کو لو پانی بن گیا ہے تے پانی بڑھن تو بعد ثم خلقنا النطفة علقة میں اللہ نے پانی گندا قطرہ نہ گھندے حیا ہے جسم کو لو بہراوے بندہ قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا جتنے دونی غسل نہ کرے جتنے دونی بندہ پاک نہ ہوئے اللہ دے گھر دے اندر قدم نہیں رکھ سکدا جتنے دونی بندہ تھا کہ پاک نہ تھیوے زبان نال قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدا مسیت رہ گئی اپنے گھر دے اندر بندہ مسلے تے چڑھ گئی عبادت نہیں کر سکدا. او گندا پانی میلا سونا انسان بناون لگا بغیر منگن دے. الکریم دا مانا بغیر منگن دے دیوان اللہ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة پانی دے قطرے نو میلا خون چا بنایا بغیر منگن دے. خون دی میں اللہ کریم نے بوٹی جا بنائی ہے بغیر منگن دے. فخلقنا المضغة عظاما تے بوٹی وچوں میں اللہ ہڈیاں جا بنائیاں بغیر منگن دے. فکسونا العظام لحما ہڈیاں تے میں اللہ گوشت جا چڑھایا بغیر منگن دے. جسم سارا تیار تھی گیا ہے ثم انشأناه خلقا آخر میں اللہ میں جو روپا چھوڑیے بغیر منگن دے. پادری کا اشارہ پانی بنایا ہے مٹی وچوں بغیر منگن دے. پانی جو خون بنایا ہے بغیر منگن دے. خون دی بوٹی بنائیے بغیر منگن دے. بوٹی جو ہڈیاں بنائیاں بغیر منگن دے. ہڈیاں تے گوشت چڑھایا بغیر منگن دے. وچ روپا چھوڑیے بغیر منگن دے. سارے کم اللہ بغیر منگن دے کر چھوڑے. کیوں جو میرے نام تے صفت الکریم. الکریم دا مانا بغیر منگے دے دیوان اللہ. قرآن سچا اچھا چاہ کھولا راضی ہونے. قرآن سچا الکریم دا کے مانا بغیر منگے دے دیوان اللہ. اے سارے کم میں اللہ بغیر منگے دے کر چھوڑے تے جیرے ویلے منگن دے قابل تھی ہے ہون آدھا ہے جو اللہ میری سندا نہیں. ہاں نلیک بندہ ہون اللہ تیری نہیں سندا. سارے کم بغیر منگے دے کر چھوڑے. منگڑ دے قابل تھی ہے ہن منگیا کہ اللہ تو میری نہیں سندا. سچ فرمائے نہ اللہ قرآن بھی شکوا جیرے رب کو چھوڑ کے کڈ کر کے مہندا پیے او کونے. الکریم بغیر منگے دے دیوان والا منگ سے دے سا میرا بوا چھوڑی ویندے.
اگو خیال کرے قرآن دے لفظ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا فتبارک فا سمجھاون لگا فا سمجھ آ گئی 100 رکعت نفل دا ثواب انشاءاللہ فتبارک یہ تو سمجھن والے واسطے 100 نیکیاں نا تو میں کو اللہ دی رحمت امید اللہ میں کوئی محروم نہ رکھے سی فاتح بارہ کا فا سمجھاون لگا کہ مطلب پانی دا خون بناونا لا اللہ فا دا مانا خون دی بوٹی بناونا لا اللہ بوٹی وچوں ہڈیاں بناون والا اللہ ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھاون والا اللہ وچ روح پاون والا اللہ تا فرمایا فاتح بارک اللہ اے سارے کام کرن والا اللہ تا من گھنو برکت دیون والا بھی صرف اللہ اگر اے سارے کام اللہ تو بغیر کوئی نہیں کر سکدا تا برکت بھی اللہ تو بغیر بھی کوئی نہیں دے سکدا سارے دوست احباب محبت نال اچا رسے ذرا قرآن دی تائی ہلے نہ تھی ہو کہ پتہ اللہ اے سارا بولنا چند لفظاں دا قرآن دی تائی قبول کر کے بخشے دا ذریعہ بنا چھوڑے ہلے نہیں تھی ہونا ایمان دے جذبے نال اے سارے کام اللہ تو بغیر اور کوئی کر سکتا ہے اچا آنکھو اللہ راضی ہوئے کر سکتا ہے اگر اے سارے کام اللہ تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا تب برکت بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا اور کیری زیدے سارے نال لوگاں دی یا لوگاں سے سمجھیے بجرا قبر تو نمک چاہیے آندا ہے تے لون چاہیے آندا ہے تے مٹھیاں چاہیے آندا ہے مٹھے ڈھوڈے چاہیے آندا ہے تے بھورے لنگر والے سکے ٹکر تے چاول چاہیے آندا ہے بھئی میں گھر کی ناساں دا برکت پے سی بھائی جان ان شیاں دی برکت نہیں فتبارک اللہ اچا اللہ دا نام چویلا راضی تھی سی برکت دیون والا صرف کون ہے مٹی کولوں پانی بنیو آدم علیہ السلام مٹی پنجابی دا شاعر ہی تواڈے پنجاب دا بڑی سونی ترجمانی کی تھی کہ مٹی کولوں پانی بنیو پھر جوگ تے جوکوں بوٹی وقت معین شکم مائی وچ تیری بن گئی شکل جنوٹی بچہ بن کے جگ تے آیوں تے بنے پھرے لنگوٹی شیر جوانا پٹھڑا ہویوں نہ ٹر سکے بن سوٹی جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا پر کیوں سفید ریش بزرگوں شیر جوانا پٹھڑا ہویوں نہ ٹر سکے بن سوٹی جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا تیری سک گئی گردن موٹی دنیا تا ضائع کر لئی عارف رب عقبہ نہ کرے کھوٹی یا کوئی زندگی ہے آکڑا ہی بندے دیاں نہیں مکدیاں الکریم دا معنی سمجھاون لگا الکریم دا پہلا معنی بغیر منگے دے دیون والا اللہ سا کو جسم دیتا ہے سارے انساناں کو اللہ نے وجود دیتا ہے بغیر منگڑ دے بندہ دا منگڑ دے قابل ہی کوئی نہیں دوجی مثال دے ہاں اے میرے سامنے آخری سی بارہ کھلا ہویا ہے اللہ کریم فرماندن والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورۃ 3 سامنے ادھی رات کچھ دلیل لے لگا الکریم دا معنی بغیر منگے دے والا جسم دتا بغیر منگے دے دوجی دلیل رات دا ٹائم ادھی رات 14ویں دا چن پیا چمکدا ہے ہارون الرشید دا وزیر عیسیٰ ابن موسیٰ
رات دا ٹائم اپنی بیوی نال گل بات بیٹھا کرے نے بیٹا آرام کرو انہیں گل بات کرے دے عیسیٰ ابن موسیٰ دے منہ وچوں نکلے علم تکونی احسن من القمر فانت طالقن اے میری گھر والی اگر تو 14ویں دے چند تو زیادہ سونی نہ ہوئی تیرے دے طلاق 14ویں دے چند تو زیادہ سونی تا میرے نکاح جرا سے جے 14ویں دے چند تو زیادہ سونی نہ ہوئی تا طلاق تو میرے تو فارغ ہن گل آگتا بیٹھے تے پیچھے پشیمان تھی گئے جو منہ میں چوکے گڑ بیٹھا دربار لگ گئے لوگ تساں کریں دے جڑ تئی میں ہو طلاقاں لے آیا بس اڈوا بڑا میاں علی ہر جمعے تے میرے کئی فتوی آندے پوچھن والے لوگ ساجی جی کی کرو جی او کٹھیاں یک دم نہ 100 طلاقاں چڑھ دیاں سے ہن کو صورت کڈھوا کہ مطلب ہے اپنی دا چھوڑ آیا ہن مولوی صاحب دی نراوے ہن تے بیٹھ بالکل پکا منصوبہ ہے جٹاں دا میں تے چھٹ گئی ہے ہن استاد صاحب دی گھر نہ بات میں تو دلیل لینا بالکل کہ مطلب اپنی دا چھوڑا ہے وہ تو میں تے تھی گئی حرام ان کو استاد صاحب مہربانی کرے آتے کوئی کوئی گنجائش کٹوا نا انہیں کو فلانی کتاب کھولوا نا کہ مطلب وہ حرام تا تھی گئی ہے اور مولوی صاحب حرام کو کرے حلال حرام کو حلال کرے سی آپ کفر لگا ویسے ایدی بھی ناراض میں تا کون ایدی نہ بات جٹوں دا منصوبہ دئی ہوئے ہن آگ تا بیٹھے ہن پریشان بھی ککراں سویرے دربار دے اندر جرولے کیس پیش کیتا گیا ہے مسئلہ علماء کرام تو پوچھا گیا ہے سارے پریشان تھی گئے تیری گھر والی جتنی سونی ہوئے 14ویں دے چند تو زیادہ نہ سونی نہیں ہو سکتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی شاگرد بیٹھے ہوئے آکھن لگے کوئی طلاق واقع نہیں تھی کہ فرمے دے پے حضرت آکھن لگے اپنی بیوی نو نال وسائی رکھ اپنے گھر وچ کوئی طلاق واقع نہیں تھی حضرت کی میں واقع نہیں تھی انہاں فرمایا اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے 5 قسماں چاہ کے فرمایا ہے کتنا سونا میں اللہ انسان کو بنایا ہے انسان دے نال دا سونا میں اللہ کے مخلوق نہیں بنایا ایک 14ویں دا چند نہیں ہزاراں 14ویں دے چند کٹھے کیتے ونجن انسان دے حسن و جمال دا مقابلہ نہیں ہو سکدا بیوی تیرے تے حلال ہے کوئی طلاق نہیں تھی تے خلاصہ سنائی ونجائی سورۃ ابتدا دا اللہ فرماندا ہے والتین میں اللہ کریم کو انجیر دی قسم ذکر تا انجیر دا کیتا ہے تے مراد او جاہے جتھا انجیر دا درخت زیادہ پیدا تھیندا ہے اے او مقام ہے جتھا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے وحی نازل کیتی ہے فرمایا والزیتون میں اللہ کریم کو زیتون دی قسم ہے نا زیتون دا چاہے ہے تے مراد و مقام ہے جتھا زیتون زیادہ پیدا تھیندا ہے اے او مقام ہے جتھا اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے وحی نازل کیتی ہے تے نمبر 3 وطور سینین میں اللہ کو طور پہاڑ دی قسم ہے جتھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وحی نازل کیتی ہے تے نمبر 4 وہذا البلد الامین امن والے شہر مکے دی قسم ہے جڑے مکے دے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نازل تھی ہے تے نمبر 5 لقد میں اللہ کو اللہ ہون دی قسم ہے 5 قسماں دوستو آ گئیاں حضرت ابراہیم تے آمن والی وحی بھی
گواہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آون والی وحی بھی گواہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے آون والی وحی بھی گواہ، آمنہ دلال تے آون والی وحی بھی گواہ، اللہ کریم دی ذات بھی گواہ۔ پنجویں نمبر تے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جتنا سونا میں اللہ انسان دا جسم تے ڈھانچہ بنایا ہے، انسان دے نال دا سونا میں اللہ کئی مخلوق نہیں بنایا۔ خیال کرے میرے لکھے امانہ سمجھاواں، کریم دا مانا بغیر منگے دیون والا، اللہ جسم بغیر منگے دے دیتا ہے تے اللہ حسن و جمال بھی بغیر منگے دے دیتا ہے۔ اساں کو منگ سکدے اسے منگن دے قابل ہی نہ سے، اللہ سونا چا بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک، صرف اللہ بنایا نہیں، اللہ سجایا بھی نالے۔ اللہ اللہ، اتنا سونا تو بنایا جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے تے مصر دیاں تریمتیاں نے اپنی انگلیاں زخمی چکی تھی تے امی عائشہ فرمایا لوگو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں یوسف علیہ السلام کو ڈٹھا اگلی زخمی کر بیٹھیاں، جے کر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا متھا مبارک چلے کھنا اپنے دلہ چھریاں مار دے دینا۔ اللہ کریم نے وجود سا کو دیتا بغیر منگے دے۔ الکریم دا مانا دوستہ کو یاد ہے، بغیر منگے دے دیون اللہ۔ اللہ کریم نے جسم سا کو دیتا ہے بغیر منگے دے، اللہ سا کو حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے، سنپ دیتا ہے بغیر منگے دے۔ نمبر 3، اللہ کریم ماں دے پیٹ جو روزیاں دیونیاں شروع کیتیاں تے ہن تک دیندا ہے، مرتے دم تک دیندا ویسی اللہ روزیاں دیتیاں بغیر منگے دے۔ سنائے ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام دی گل ساری کتاباں دے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرے نے اللہ مینوں اجازت دے ہاں جو میں کو جنہ دا بادشاہ بنائی، انساناں دا بادشاہ بنائی، پکھواں دا بادشاہ بنائی، اللہ ہوا دا بادشاہ بنائی۔ یہ بھی دو حوالے سن گنو جو ایمان تازہ تھی دے قرآن نال۔ اللہ کریم فرما دے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آیت نمبر 17 سورۃ النمل 19واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹرے نا انساناں دے لشکر وی نال، جناں دے لشکر وی نال، پکھواں دے لشکر وی نال، حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال نال چل دے ہوندے ہن۔ دنیا تے کوئی اے جیاں بادشاہ ہے پکھو جاں دا آکھا مننے اج کو نہیں، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قربان ونجاں دھیان کرے آپ صلی اللہ بخاری شریف کی حدیث، آپ فرمیندے میں نماز پڑھدا پیا ہوں مسجد نبی شریف، ایک جن آیا ہے ہاتھ دے اندر اوندا بھاد ایک شعلہ آئی تے نبی علیہ السلام تے حملہ کرن لگا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کو نہ پھیدے پکڑ کے دم، لیکن میں کو حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا یاد آ گئی، اللہ یہ جی بادشاہی میں کو دیتی ہوئی یہ جی کہہ کو نہ دے میں چھوڑ دیتا ہے جو جنہ تے بادشاہی سلیمان علیہ السلام دی اون بادشاہی۔ چپ کرو یہ کیا تماشا سنایا تے سورۃ نا سورۃ سبا۔ اللہ کریم فرما دے والے سلیمان الریح غدوها شہر ورواها شہر۔ آیت نمبر 12 سورۃ سبا تے 22 پارہ۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت دے اتے بے ونجے نا ہوا نو حکم کرے دن میرے تخت نو ڈا مہینے دا سفر ہوا ایک دن دے اندر کرا چھوڑے دیے۔ آج ہوائی جہاز انسان بنا چھوڑے نا بڑے تیز رفتار ہیں۔ میں دوستاں کو سنے نا ایک دفعہ میں شام دی نماز اسلام آباد پڑھیے،
شام دی نماز اسلام آباد ایئرپورٹ تے پڑھیے اسی دیوار وہ جی اگو نماز آمنی خفتہ نماز میں کعبے شریف بن کے پڑھیے بے نیاز سیڑی بے نیازی انسان کو عقل لیتے ایڈی تیز رفتار سواریاں بن گئی شام اسلام آباد پڑھی دی پئیے خفتہ دی نماز کعبے شریف دے سامنے پڑھی دی پئیے اللہ راضی ہونے حیران تھے بیٹھے ہو انسان ایڈیاں تیز رفتار سواریاں بنا سکتا ہے اللہ نہیں بنا سکتا اچا کھوچا تہاڈا کیویں ایمان ہے اللہ بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا 2 مہینے دا سفر ہک دی تے ہک رات وچ اتنا بڑا بادشاہ اللہ کریم نے تانبے دا چشمہ وہا دیتا ہے کہ جنہ تو مختلف شیاں بنا تانبے دیاں اور رب العالمین دے قرآن دا حوالہ دا بھی قدور الراسیات حضرت سلیمان علیہ السلام میں مانا ہونے سمجھاؤنا ہے گل پہلے سنا کے نا اللہ کریم مینو اجازت دے ساری مخلوق دی میں روٹی کراں ساری مخلوق دی میں دعوت کرنا چاہنا اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر کتنے تک کہ 1 سال تک رب العالمین نے فرمایا کوئی اجازت نہیں اللہ مہینے دی اجازت چلے اللہ کریم نے اجازت نہیں دیتی اللہ ہفتے دی نہیں 3 دیاں دی نہیں 1 دن دی اجازت چلے اللہ کریم نے فرمایا نہیں اللہ 1 ٹائم دی اجازت چلے اجازت تیاری کرو اللہ نے سورۃ سبا فرمایا قدور الراسیات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہ تو دیگاں بنوائیاں تے اتنیاں وڈیاں دیگاں جڑیاں ہلاں نے چینن نہ دیاں تو کو پتہ ہے ہندوستان دے اندر جڑا اجمیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری صاحب اتھاں انہاں دی قبر ہے اتھاں ایک دیگ پئی ہوئی ہے جڑی دیگ وچ 600 من چاول پک سکدا ہے کتنا حیران تھے بیٹھے ہو کتنے مانا کھم 6 من 600 من اور پکے دے کی میں باورچی نہیں پکا سکتے وہی میں پوڑیاں چل رہے نا سارے چاول تے لون مرچاں او جیری سامان سن وچ سڑے تلو کھا لا دے وہ آپے پکدے ہی رہندے تے گلدے ہی رہندے تے او کیڑیاں تو بعد کڈھے دے لنگر دے چا ودی چا صحیح ہے بھاویں ترقی پے ہوے نا 600 من چاول اے تا بنداں دی بنی ہوئی دے گے تے جڑی جنہ بنائی ہو سی واہ بھائی واہ ہن خیال اللہ قرآن فرمایا دے گا ہلانی چی نہیں آدیاں اپنی جگہ اتوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باورچیاں تو کھانے تیار کرانے شروع کر دیتے ساری کتاباں دے اندر لکھا ہوا ہے 1 مہینے تو نہیں بندہ ٹرتا رہیا لیکن دیگا دی قطار مکانی چ نہیں آندی ہے جرولے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیاری کر چھوڑی ساڈا یہ رواج ہے مہمان 4 آنے ہوئے بندہ 6 مہماناں دا انتظام کرے دے تاکہ شے بچ ونجے تے شے تھوڑے تے کھٹے نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام انتظامی میں کیتے ہے ساری مخلوق رج کے کھا ویسی لیکن میرا بدوی ساون پیمان دا سامان بچہ پیا اسی جڑے تیاری کر کھڑوتے نہ کھن گیا اللہ میں کوئی اجازت دے ہن میں شروع کراواں اللہ کریم نے فرمایا اجازت دے شروع کرو اللہ پہلے زمین والا کو کھواواں یا پہلے پانی والی مخلوق کو کھواواں رب العالمین نے فرمایا جی میں تہاڈی مرضی آوے اللہ میرا دل چاہتا ہے پہلے پانی والی مخلوق رج کے کھا ونجے تے بعد دن میں زمین والی مخلوق کو سڈا اللہ کریم نے فرمایا جی میں مرضی آمنے دریا دے کنارے کھلو کے پانی دی سطح دے کھلو کے نیڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حقل ماری ہے سمندر دے راون والے او دریا دی راون والی مخلوق میں سلیمان علیہ السلام دی دعوت جلدی آؤ نمبر بائی نمبر وارے وارے نال آندے ونجو میں سلیمان علیہ السلام دی دعوت کھان دے ونجو اللہ دے حکم نال اتنی ساری مچھی نے سر کڈھا اشارہ ڈٹھا وے دل اشارہ ڈٹھی تو سب پیچھے بیٹھ گیا میں تو دیکھ رہے کتھا گیا واہ اے دیکھو جی لوگ ہیں موئے دے دین
میں دیکھ رہے کہ حضرت کتنا گئے انداز لو یہ سامنے بیٹھے اور میں تھلل نکے منا موئے دے دیں میں فجر دا سوچ پہ گھنٹہ تھی گیا کتنا گیا نظر یہ بیٹھے واہ بھائی اتنی ساری مچھی اجازت ہے حضرت میں بسم اللہ کراں تے پچھو ود مچھیاں دی قطار تے ود باقی مخلوق جیا اللہ دی قدرت اللہ کریم جو قدرت دا نمونہ دکھاونا ہی آ مچھی کھاون لگی ہی کڈو ترے ٹپولیاں مرے دی گئی انہیں پھیرے مرے دی گئی حضرت دے دے میں کیا کروں ہے او تاں پتہ لگ گیا جو ساریاں دے گا چٹ ایک کی تئی حضرت کو آپ سے ڈاوے میں زوری تھی یہاں ناراض کیوں تھی دے یہ جو ہر شے کھا غصہ کہتے ناراض نہ تھی ہوئی اللہ کریم روزانہ میں نو 3 لقمے دیندا ہوندا روزی دے اے جتنیاں دیگا کھا گئیاں اے ایک لقمہ ہی اتنیاں دو ہور دیو اللہ خر سلیمان ساجدا للہ وقال سبحان من يتكفل برزاق الخلائق من حيث لا يعلمون حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے دے اندر گر گئے تے عرض کرن پروردگار سبحانا تو شریکاں تو پاکے میں سلیمان تے تو سبحانے پروردگار مخلوق کو ایسے طریقے نال روزیاں دینا جو ای روزی دیون دے اندر کوئی بھی تیرا بھائیوال نہیں بن سکدا اللہ کریم فرمائے میرے پیغمبر تساں مچھی کو نہیں وے رجا سکے ساری مخلوق نو کیویں روزی دیون دی طاقت رکھ سکدے ہو اللہ روزیاں دیون والا کون اونچا چاکو کون یا رب تیرے کرم کا درے فیض باز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا مانا ہک سمجھایا ہم دلیلات رہے خلاصہ سنے میں اپنا سبق یاد کرون داتی ہوں خیال پہلا اللہ دا شکر کیوں میرا در چھوڑی وینے کہتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا میں کون ہاں الکریم کریم دا مانا بغیر منگے دے دیوان اللہ یاد ہی گئے دلیلہ 3 دیتی ہم اللہ جسم دیتے بغیر منگے دے نمبر 2 حسن و جمال دیتے بغیر منگے دے نمبر 3 روزیاں دیتیاں بغیر منگے دے والدہ دے پیٹی روزی دا انتظام ناف دے ذریعے ناپاک خون اللہ منہ دے ذریعے نہیں منجا دیتا این ہوئے بندہ متا دنیا تے آ کے یہ ناپاک تے حرام تیرے منہ دے ذریعے جی سمجھ ونجے نا میں اللہ دا شروع تو احتیاط کیتی ہے تیرے واسطے ایک دروازہ بند کیتا بچہ آیا جبلے دنیا تے اللہ دودھیاں دو نہرا والدہ دی چھاتی تے جاری کر دیتیاں بس جس ویلے بچہ وڈا تھی ہے بس ہن دودھ والا سلسلہ بند 4 دروازے اللہ کھول دیتے جانوراں دا دودھ ہی تیرے واسطے جانوراں دا گوشت ہی تیرے واسطے پھل فروٹ تے میوے بھی تیرے واسطے زمین دیاں فنا اے ساریاں تیرے واسطے ایک اللہ نے در بتا ایک دروازہ بند کیتا 2 اللہ نے روزی دے دروازے کھول دیتے 2 بند کیتے 4 کھول دیتے حدیث پاک کی چاہے جبلے 4 دروازے بند تھے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے سی کریم دا حکمانہ میں سمجھا چکا بغیر منگے دے دے والا ہن تکڑے بیٹھے ہو تے دوسرا سمجھاواں تکڑے بیٹھے ہو او سنے ہن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کریم دا دوجا معنی
نافرمانیاں دیکھن دے باوجود اپنی نعمتاں بد نہ کرن والا. دوجا مانا سمجھاوے. نافرمانیاں دیکھدا ہے، بندے دے گناہ دیکھدا ہے، بندے دیاں غلطیاں دیکھدا ہے، اپنی رحمتاں تے نعمتاں تے روزیاں بد نہیں کریندا. تو ایک مثال سناواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوتے ہوئے دروازے دے باہروں، کوئی مہمان آوے، میں مہمان نو نال بلا کے دے روٹی کھواواں. مسئلہ سن کے حدیث پاک دا، جیری روٹی مہمان نال کھادی ونجی اللہ دا حساب کتاب نہ کرے سی. سن دے بیٹھے ہو، مہمان نال جو کچھ کھادا ونجے دیہاڑے قیامت دا حساب نہ تھی سکے. حدیث پاک ہی چاہے. ہن سمجھو حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار وچ تاں پتہ لگ گیا جو ضعیف العمر بندہ سفید ریشک بندہ دا پیے بڑھڑا کمر جھکی ہوئی ہے، قدم لڑ کھڑا دے آنے بڑھڑے بندے دے آن کم دے آن راشے دی بیماری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاج کے گئے، آ میرا مہمان بانا دسترخوان تے آگے کھانے چ سجے ہی نے. تے جیر ویلے کھانے سجاون تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پڑھ بسم اللہ، اللہ دا نام چاہتے شروع کر. میں تو بسم اللہ نہ پڑھدا. بڑھا کھڑا کیوں؟ اللہ دا نام چاہ شروع کر. تاں پتہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران تھی گیا جواب سن کے. بڑھڑا بندہ کھڑ لگا میں اللہ دا نام کیویں چاواں، میں تا اللہ کو نہ منے دا. کیا کھئی کہ میں تا اللہ کو نہ منے دا، میں تا مجوسی ہاں، بھا دی پوجا کرنا لا، میں تا بھا نو رب سمجھے نا. اگر تمہیں کو آگ جو شروع کر بسم النار، بھا دا نا چاہ کے کھاونا شروع کر. آگ تے بھا دا نا چاہ کے کھاونا شروع کرے سان، لیکن اللہ دا نا چاہ کے میں کھانا نہیں کھاونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، بڑھڑے بندے نو دسترخوان تو اٹھا چھوڑا ہی نے. جرا بندہ اللہ کو نہیں منے دا، میں ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دی روٹی کو نہ کھواونا چاہتا. جا نکل میرے دروازے چھوں. جیرے ویلے بڑھڑا بندہ حیران تے پریشان تھی کہ دروازے چبے نکلے یہ چند قدم ٹرے تے او اللہ الہ ابراہیم. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دو اپنا سنیا بھیج دیتا. میرے خلیل جی رب جلیل اے بڑھڑے بندے نو کیوں اٹھایا ہی وے اپنے دسترخوان تو؟ اللہ تے کو نہیں بنے دا. میں آکھے اللہ دا نا چاہ کے شروع کرا کھن لگا نا اللہ دا نا چاہدا. جرا اللہ کو نہیں منے دا، اللہ دا نا نہیں چاہنا چاہدا، میں ابراہیم علیہ السلام کو کھانا ہی نہ کھوانا چاہدا. ارے خلیل جی رب جلیل. اللہ فرمایا 70 سال تو زیادہ عمروں بندے دی تھی گئی ہے، میں اللہ کو نہیں منے دا، میں اللہ دا روزی بند نہیں کی تھی. تساں کیوں اٹھایا؟ اگر محروم کرنا ہوندا تو میں اللہ محروم کرا. جے کو میں اللہ محروم نہ کرنا چاہدا او کو تساں محروم کیوں کرے دے پے ہو؟ اللہ حکم. رب العالمین نے فرمایا پچھو ونجو. او جرا بڑھڑا بندہ مایوسی کیویں دا پیے واپس اونوں گنو دسترخوان اتے. میں اللہ تو محروم نہیں رکھا، تساں کون اٹھا منا لے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پچھو گئے. بابا جی واپس آؤ. اس کا میں دنا دا مہربانی کرو، منت کی تھی. اس کا میری وہ شرط ہے دسترخوان تے واپس گنویں دیو، میں اللہ دا نام نہ چیسا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے شرط منظور ہے، اللہ دا نام نہ چاہے آ صحیح. جس ویلے وہ بڑھڑا بندہ آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دسترخوان اتے تے شروع کرن لگے روٹی. حیران تھی کہ ایک باری پوچھن لگے خیر ہوئے مینو اٹھا چھوڑا وے دوجی وار مینو واپس کیوں گھنے ہو؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دقت نال فرمایا اے وڈیرا بندہ جس ویلے میں تینوں اٹھایا ہے اللہ کریم دی طرفوں تنبیہ آ گئی ہے میرے خلیل 70 سال تک تو میں کو نہیں منیندا میں اللہ کریم دے کو محروم روسی تو نہیں کیتا ایک دفعہ تواڈے سامنے میں اللہ دا نام چاون تو انکار کیتا اس تساں دسترخوان تو کیوں اٹھا چھوڑے ہے جیرے ویلے بٹھنے نے گل سنیے اکھیاں جو ساروں قطار ہنجو جاری تھی گئے ہے آکھن لگا اللہ کریم اتنا مہربان ہے میرے نال اللہ کریم اتنا پیار کرے دے میرے نال 70 سال دونی میں اللہ کریم دا باغیریاں بدوی رب العالمین نے روزیاں بند نہیں کیتیاں سنو حضرت خلیل میں اعلان پیا کرے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابراہیم خلیل اللہ کریم دا مانا نافرمانیاں بھی دیکھے گناہ بھی دیکھے تے روزیاں بند نہ کرے پر نہ ساڈیاں نافرمانیاں تے بغاوتاں تے گناہ اللہ 3 لاکھ بندہ اللہ جیندہ لائے زمین وچ میں اکھیاں نالو علاقے ڈٹھن اللہ علائی بالا کوٹ مظفر آباد باغ زمین اتنے گئی ہے تلے آئی ہے ایڈی بغاوت نہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پڑھ دیان تو مشو مغرور برہل میں خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تو راہ مولانا ظفر علی خان نے ترجمہ کیتا ہے نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا مہلت دیتی رہندا ہے یہ پکڑن تے آوے تو چھڑا کوئی نہیں سکدا اللہ اللہ زمین اتے گئی ہے تلے یہ 3 لاکھ بندہ زمین پھٹی اللہ چیدہ وچ لہا دیتا ہے اور میرے دل کے اندر اتنی سکت نہیں ہمت نہیں کہ میں وہ گل بیان کرا جی اتھا میں سن کے آیا انہاں لوگوں کی زبانی زلزلے دی وجوہات اے ظالم اے گوانڈھی اپنی ہمشیرہ بغیر نکاح دے نال والے کڈے آیا وہی کڈے آیا پورے بالا کوٹ دے اندر سلسلہ چلدا پیا ہے عیش کیتی رکھو کیا نکاح اللہ اتنی خدا دی بغاوت اس سے باوجود ڈھل دے جس ویلے انسان دیا بغاوتاں ہاتھ کول وت ونجن وت اللہ پکڑے دے چیکن دی مہلت نہیں دیندا میں جڑی وستی جتھا بیان کیتا ہے 2 ہفتے پہلے وستی رکھنے کے مولانا ساری وستی تباہ تھی گئی میں وہ ٹینا دی بنی ہوئی ہن چادراں دے بنے ہوئے مکان انہاں چوں مینوں بٹھایا ہے ساری وستی تباہ و برباد تھی اللہ دی شان مسجد باقی آئی حیران تھی گیا ساری بستی تباہ تھی گئی آخر کے مولانا 980 ساری آبادی ہے بندہ دی 980 جو 370 لاشاں 4 چپھیروں پہ 400 تو زیادہ بندہ زخمی ہو جائے حیران تھی کہ اللہ تباہ و برا ملیا میٹ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے کریم دا حکمانہ بغیر منگے دے دیوان اللہ کریم دا دوجا مانا نافرمانیاں دیکھن دے باوجود روزیاں بند نہ کرنا لا تے کریم دا تیجا مانا سن گی نے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم انسان کیری شاید تینو دھوکھا دیتا ہے رب دا دروازہ چھوڑ کے میں دا پیے رب کون ہے الکریم تیجا مانا سنے انتقام دی طاقت ہون دے باوجود ود بھی معاف کر دے من والا کریم دا مانا بخاری شریف دی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ایک بندہ فوت تھی من لگے بنی اسرائیل وچ اپنی اولاد کو سر کے آکھن لگا میرے پترو جس ویلے میں فوت تھی ونجا میرے جسم نو ساڑ کے جری سوا بن ونجے ادھی سوا تساں ہوا دے اندر اڑا چھوڑنی ہے
میرے جسم دی ادھی سوا تساں پانی دی لہراں دے حوالے کر چھوڑنی ہے۔ پتر حیران تھی کہ بابا اے کیڑی وصیت ہے؟ آکھن لگا میں بڑا گناہگار ہاں، اللہ دا بڑا باغی تے نافرمان ہاں۔ اللہ کریم قدرت علی ذات کٹھا کرن تے آیا، سارے ذراں نو اللہ کریم کٹھا کر چھڑے سی۔ طاقت والا جو ہویا، قوتاں دا مالک جو ہویا، بڑا گناہگار ہاں، سزا تو بچن واسطے ہیلا پیا کرے نا، اگو اللہ دی اپنی مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مرن تو بعد کو اپنی اولاد نے چا ساڑے، جس ویلے خاک بن گئی ہے، سوا بن گئی ہے، راکھ بن گئی ہے، ادھی سوا پانی لوڑ چھوڑی نے، ادھی سوا ہوا دے اندر اڑا چھوڑی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس وصیت دے عمل ہون تو بعد جمع اللہ کریم نے ہوا کو حکم دیتا، ساری سوا دے ذرے کٹھے کر، پانی دی موجاں کو اللہ حکم دیتا، سارے سوالے ذرے کٹھے کرو۔ ہوا نے بھی سارے ذرے کٹھے جا کیتے، پانی دی موجاں نے سارے ذرے کٹھے جا کیتے۔ اللہ پوچھن تے آوے ذرہ تو ہی سوال کر سکدا ہے، تہاڈا کیا عقیدہ اللہ نہیں کر سکدا؟ جرا پکی مارن اچا آکسن اللہ نہیں کر سکدا؟ کر سکدا ہے، کر سکدا ہے، سارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا لما فعلت ھذا، نا یہ وصیت کیوں کی تھی ابھی کہ میں کو ساڑ کے سوا میری لوڑ چھڑے ہوا جو، یہ کیوں وصیت کی تھی ابھی؟ ہن اللہ کریم نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، پروردگاروں دے تو سننا چاہندا ہے۔ اللہ سیاں یہ وصیت کیوں کی تھی؟ من خشیت کا یا رب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو میں وصیت کی تھی۔ ایڈا ڈرو کہ اللہ کریم تمہیں کو پتہ ہے تو طاقت رکھے نے انہاں ذرہ کو کٹھا کر کے، ذرہ تو حساب کتاب کھنے میں کو پتہ دائی، آپ راجے ہیلا کر سکتا ہم کی تم پروردگار تو تاقا دے رہے ہیں جی میں کرن دے آویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین اللہ فرمے سی تیرا ڈر میں کو پسند آ گیا ہے، من ساریاں غلطیاں معافی نہ۔ کریم دا مانا انتقام دی طاقت ہوئے تے معاف کر چھوڑے۔ دو بندے سامنے آ گئے، خیال حدیث باغ وچ آئے قیامت دا میدان ہونا ہے، اللہ دی عدالت دے اندر دو بندے، اللہ فرمائے سی بڑے گناہگار ہو تساں، خطا کار، میں اللہ دے نافرمان، چلو جہنم وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ بھج پوسی جہنم والے پاسے، تیز دھوکڑی مار کے تیز تیز قدماں نال جہنم والے پاسے ویندا پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجا بندہ ہولے ہولے جہنم والے پاسے ٹردا ویندا ہے، مڑ مڑ کے اللہ تو پیچھے تے دیکھدا ویندا ہے۔ اللہ فرمائے سی فرشتوں دعا کو بلا کے نو پیچھے تے واپس آ گئے نا۔ اللہ فرمائے اللہ کو پوچھن دی تے لوڑ کو نہیں، تے دل دیاں پوچھدا ہے۔ پھر اللہ کریم سناونا چاہتا ہے قیامت دے میدان وچ بندہ نو نا اے دس بندہ، میں اللہ جو فرمائے جہنم ونجو تو بھج کے کیوں گیا جہنم والے پاسے؟ کیوں بھجے؟ بھجنا ہی ٹھیک ہے، بندہ ایک طریقے نال ویندے، اے بھج کے ونجن دا کیا مطلب؟ کیوں بھجے تو؟ بندے نے آکھنے اللہ تیرا حکم آئی جہنم والے پاسے ونج، میں کہ دنیا تیرا کوئی حکم نہ منا، توڑے آج اے حکم تو تیرا من گھنا۔ اچھا اس نیت کہ جی اللہ دنیا کوئی حکم نہ منا، چلو اج والا حکم تو من گھنا جہنم والے پاسے ونجنا۔ اللہ فرمے سی ون سارے گناہ معافی نہیں۔ بندہ تو مڑ مڑ کے پیچھو دے کیوں دے دانے، ہولے ہولے کیوں گئے؟
اور اللہ کو پتہ ہے دوجھا کو سناون واسطے اللہ پوچھدا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندے نے آکھنا ہے اللہ کریم جڑے تے فرمائے جہنم والے پاسے ون ہن میں ہولے ہولے ٹردا تا میں نہ پیچھے تے دیکھ نہیں وینا مت اللہ دی رحمت کو جوش آوے. اللہ کریم جو ہے انتقام دی طاقت ہون دے باوجود معاف کر چھوڑے داوندا ہے مڑ مڑ کے پیچھے تے تانے دا ہم مت دی رحمت کو جوش آوے ویندے ہوئے کو واپس بلا کے تو جنت بھیج چھوڑے. اچھا مانتا کوئی معاف کی تم تو ہی جنت دوارے سے. کریم دا تریجا مانا انتقام دی طاقت ہوئے ود بھی معاف کر چھوڑے. پہلا مانا بغیر منگے دے دے. دوسرا مانا نافرمانیاں دیکھے روزیاں بند نہ کرے. تریجا مانا انتقام دی طاقت ہوئے ود بھی معاف کر چھوڑے. ای کو سدے انہوں نے الکریم تے پہلا شکوہ اللہ قرآن کیتا ہے میں اللہ الکریم ہاں بغیر منگے دینا واتی میرا در چھوڑی وینے. میں اللہ کریم نافرمانیاں دے تھا روزیاں بند نہ کرے دا واتی میرا دروازہ چھوڑی وینے. انتقام دی طاقت ہوئے واتی معاف کیتی رکھنا میں اللہ دا دروازہ چھوڑی وینے. اس وڈی بندے دی نلائکی کیری ہو سکتی ہے. میں اللہ دے در تے واللہ میں میں اللہ کریم سار کتے کو رحمت نال نواز کے جنت دا وارث بنا چھوڑا. ترے مانے یاد رکھے اللہ کریم قبول فرماوے. اللہ سب کو پکا اپنے در دا سچا پجاری بناوے. اللہ کریم ساری غلطیاں معاف فرماوے گناہ معاف فرماوے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. باقی گفتگو رات انشاءاللہ منا لیتے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ. آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں.